السلام علیکم. محمد اظہر صدیق پروگرام پس پردہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں چونکہ پاکستان میں نہیں ہوں اور اکرم رائی صاحب بھی اب آنے والے دنوں میں ساتھ جوائن کریں گے، لیکن آپ جانی پہچانی شخصیت ہے، انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کے سابقہ صدر ہیں سولسٹر محسن ملک صاحب. ٹوگا بھی ساتھ لکھتے ہیں، پیار محبت سے ساری باتیں ہیں. لیکن یہاں برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستانیوں کی آواز اور حق اور سچ کی آواز اٹھانا ایک عام سی بات ہے. تو آج میزبان میں ہوں، مہمان ہی ہیں. کچھ سخت سوالات پوچھیں گے پاکستانی نظام کے بارے میں. اچھا محسن صاحب، ایک سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جب آپ بڑا ضبط طباق استقبال کیا، آپ لوگوں نے بڑی عزت اور پیار اور محبت دیا. یہ عمران خان کے ساتھ یا باقی چلے پہلے عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. یہ جتنے کیسز بن رہے ہیں اگر یہ برطانیہ میں ہوتے تو کیا؟ میں آپ کو سب سے پہلے مثال دیتا ہوں. القادر یونیورسٹی کا جو میٹر ہے، اس میں یہاں پہ ایک بڑے فیمس اینکر ہیں، انہوں نے میرا انٹرویو کیا لیکن انہیں چلایا نہیں. کمران شاہد یار نام دیکھ رہا ہے، ڈرتے کیوں یار؟ یہ تو بات کوئی نہیں ہے، تو ڈرتا نہیں، ڈرنے والا تو ابھی تو ہے ہی نہیں. تو بات میں نے یہ کی تھی اظہر صاحب کہ اگر القادر یونیورسٹی کا جو میٹر، جو یہ کیس ہے، اگر یہاں پہ کیا دنیا میں آپ کہیں پہ لے کے جائیں اور میں آپ کو بھی ثابت کر کے دیتا ہوں تو وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ججز نہ صرف اس کو باہر پھینک دیں گے، مگر اگر کوئی وکیل لے کے جائے تو اس پہ ویسٹڈ کاسٹ ڈال دیں گے. ویسٹڈ کاسٹ یہ لفظ سمجھائیے گا، جرمانہ ہوگا، جرمانہ یہ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انٹینشن دیکھی جاتی ہے. میں کرائم سے بھی اور سول سے دونوں سے ڈیل. بالکل ایسے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیٹ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ 1 روپے کا بھی. پھر دوسرا یہ بتائیں کہ پرسنل گین عمران خان، 1 روپے کا نہیں. پھر تیسرا دیکھ لیں کہ اس میں پبلک بینیفٹ ہے یا نہیں ہے. پبلک بینیفٹ تو ہے نا القادر یونیورسٹی کی شکل میں نا. ہمارے بچیوں نے بالکل ایسا ہی. یعنی یہ کہنا ہے کہ پبلک انٹرسٹ اس کے بعد میں مجھے ایک چیز ناظرین کو سمجھانے کے لیے آپ لفظوں میں یہ بات کر رہے ہیں برطانیہ کی. پاکستانی قانون کے تحت دیکھا جائے 190 ملین یا 171.2 ملین کا جو پیسہ ہے نا، روپیہ، وہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی، منی لانڈرنگ کوئی نہیں تھی. اور منی لانڈرنگ کے لیے پریڈیکیٹ آفینس ہونا چاہیے، وہ نہیں تھا. یہ میں حقائق بتا رہا ہوں آپ کو. اور وہ پیسہ یہاں سے پاکستان گیا، پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا رہا. القادر یونیورسٹی اگر ملک ریاض نے جگہ بھی دی تو چیریٹی کے نام بھی دی تھی. کمپنیاں چیریٹی کرتی ہیں، یا بھی اب سمجھائیں گے آپ کو. چیریٹی بنی، 1 روپے کی زمین نہیں لی، 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیا. تو پاکستانی قانون کے تحت بھی یہ جرم بنتا نہیں ہے. انتہائی لیگل طریقے سے یہاں پہ بھی کرمنلز کے ساتھ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں ڈیل ہو جاتی ہے. نیشنل کرائم ایجنسی کرتی ہے اور وہ سیٹلمنٹ کے طور پہ جو لیگل ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل ہے، یہ لاء کے مطابق ڈیل ہوئی. اور یہاں سے اور پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گیا، پاکستان کے پاس گیا، واپس گیا. اب یہ دیکھیں کہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں صرف ایک وجہ سے رکھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پولیٹیشین، یہ جو امپلائیز ہیں، ان کی کیا وہ ہسٹری ہے. تو عمران خان نے، سپریم کورٹ نے اگر ایکسیپٹ کر لیا نا اپنے اکاؤنٹ میں، تو اس کے بعد عمران خان کی لائبلٹی ختم ہو گئی. سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان میں وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے یہ پیسہ ہم رکھیں گے، اپنا اکاؤنٹ دیتے ہیں. اگر وہ انلیگل، اس میں کوئی ذرا برابر بھی ہوتا تو کیا سپریم کورٹ اسے رکھے گا اپنے اکاؤنٹ؟ نہیں، بالکل نہیں رکھے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، دوسری بات یہ ہے نا کہ وہی پیسہ چلے سپریم کورٹ نے رکھنے کے بعد حکومت پاکستان کے پاس چلا گیا یار. حالانکہ میں بتاؤں آپ کو، اپنا ملک ریاض نے کوئی ٹھیکے لیے تھے، ملک ریاض نے کوئی دولت لوٹی تھی کسی کی سرکار کی، 1 روپیہ بھی سرکار کا نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہاں پیچھے پریڈیکیٹ آفینس ہے نہیں، جو مرضی آپ کہتے رہیں. یہ سارے حالات یہ آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. میں ذرا اسپیسیفکلی یہ آ جاؤں یہ 9 مئی کے کیس میں، جس میں عمران خان کریم کنسپریسی کی بات کرتے ہیں. آپ یہاں کیس دیکھتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، یہ اگر کیس سرکار نے بنایا ہوتا تو اربوں روپیہ تو جرمانہ ہونا تھا، سزا بھی دینی تھی ان کو. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو عمران خان کدھر تھا؟ وہ تو اسلام آباد میں تھے. عمران خان کس طرح سے اس میں انوالو کیا جا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کس کی کسٹڈی میں تھا اس وقت رینجرز کی کسٹڈی پہ تھا. تو عمران خان کیسے اس چیز کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ جن لوگوں نے پلاننگ کی، آپ کو نظر آتا ہے، آپ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوا. عمران خان، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے؟ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں. لیکن جن لوگوں نے یہ کیسز بنائے ہیں ان کا ریکارڈ آپ دیکھیں نا اٹھا کے.
اچھا ایک سوال آپ جو بات کرتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جناب یہاں کوئی عمران خان کی بیل کیوں ہو گئی. اچھا یہاں میں آپ کے لیے آسانی کے لیے میں بتاتا چلوں، ناظرین کے بتاتا چلوں. دیکھیں میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں، میں یہ ریمانڈ والے معاملے میں گیا تھا، میں تو ساری کیس کی فائلیں میں نے ساری پڑھی ہیں. عمران خان کے خلاف کوئی کرمنل چارج، یعنی کنسپریسی کا کہنا ہے کہ 4 بیانیے بنائی ہے جناب. پہلے وہ میز کے نیچے آ گیا، وہ 2 بندے آ گئے، انہوں نے کنسپریسی سنی، کچھ بادام گواہ بن گئے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کو چھوڑ دیا. تو کسی بھی طرح سے نہیں. اور میں نے ڈسچارج کی یہ بات کی تھی 15 اپریل 2024 کو، میری سالگرہ کا دن تھا جب عمران خان صاحب کو ریمانڈ کے لیے لے کے آئے تھے. وہاں تقریباً رات 9 بجے تک موجود رہا. میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اس میں اپنا ڈسچارج ہونا بریت پکی ہے. لیکن جو آپ عام بندوں کو سمجھانے کے لیے یہاں یو کے بہت سے لوگوں نے اور بھی سوال کیا کہ بینیفٹ 1 روپے کا بھی نہیں ہے، یہاں فائدہ کیسے نہیں. جتنے لوگ تھے یعنی جو موقع پہ موجود تھے، ضمانتیں ہوگی ان کی، جن پہ کنسپریسی کا کہا، یعنی شاہ محمود قریشی نے موقع پر نہیں تھے، شاہ محمود قریشی کی آپ کے سامنے دیکھا، ان کی بریت ہو گئی. پھر بہت سے ایسے لوگ موجود تھے. تو اب سب کی جب ضمانتیں ہو چکی ہیں، لا آف کنسسٹنسی ہے، اس کو سامنے رکھتے نہیں روک سکتے تھے. میں اپریل سے کہہ رہا ہوں لٹکا سکتے تھے، لٹکاتے رہے. لٹکا لیا انہوں نے. اچھا لٹکا لیا انہوں نے، کتنا لٹکا لیا؟ چھٹیوں میں لٹکا لیا. چھٹیوں میں ضمانت ہوگی. اب 190 ملین پاؤنڈ کا آپ کے سامنے محسن نے بتا دی ہے، وہ اس میں بھی ضمانت پکی ہے. اور جو ستمبر ہے اب ادر میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں اس میں کہ آپ کو پتہ ہے انصاف کی کیا حالت ہے، انصاف کی کیا پورے پاکستان کی اکانومی سے لے کے کورٹس تک کیا حالت ہے. تو اس طرح سے میں امید بھی نہیں رکھتا کہ ایک دم سے اوور نائٹ عمران خان کو انصاف مل گیا یا اس کو بری کر دیا جائے. آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو اس کا بھی رزلٹ آئے گا، کس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، کس سے کون سی ڈیل ہو رہی ہے. اور عمران خان کو جو ڈیل کی باتیں کرتے ہیں نا ادر صاحب کہ عمران خان معافی مانگے، عمران خان تو معافی بنتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کرے، ہمارے جو جرائم ہم اب تک کر چکے ہیں ان کی معافی ہونے چاہیے. اور عمران خان جو ہے آپ یقین کریں اس کا جنازہ تو وہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا. موت جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس لیے. نہیں میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں محسن عمران خان صاحب سے بہت تعلق ہے. 3 باتیں میں آپ کے سامنے بتا دوں. ایک اور میری والدہ بھی ہمیشہ کہا کرتی تھی جو وقت موت کا مقرر ہے وقت کا مقرر ہے. بالکل. جو گولی میرے لیے بنی وہ میرے لیے بنی. رزق ان اللہ علی جب تو رزق میں رزق رب کے ہاتھ میں، بتوزو منتشا و تذل من عزت و ذلت رب کے ہاتھ میں. عمران خان اتنا پختہ یقین ہے 19 ستمبر کو جب یہ باتیں کر رہے ہیں نا ڈیل شیل کی، بھائی میں 1.5 گھنٹے کی جب ملاقات ہوئی، ورنہ ملاقات ہوئی عمران خان نے کبھی اگر کرنا ہوتا تو کب کا صلح کر چکا ہوتا، کب کا ملک سے باہر جا چکا ہوتا، کب کی ڈیلیں کر چکا ہوتا. ان لوگوں کی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. یہ دیکھیں میں دیکھیں یہاں میں وہ کتنی بری آئے گی. محسن دیکھیں جو حقائق سمجھنے والی بات ہے نا، جو بات ہم کہتے ہیں پاکستانی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر گزرا ہے، لیکن عمران خان کے مقابلے میں وہ فارغ ہو گیا معذرت کے ساتھ. وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اپنی جگہ لیڈرشپ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن 3 سالوں میں پاکستانی سیاست میں تک کوئی بندہ نہیں ٹھہرا. اس نے اتنا نقصان ہو گیا. یعنی بشرا بی بی آج بھی جیل کے اندر ہیں، ان کے بھانجوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں نے آج تک ان کے چہرے پہ نہ کبھی ملال دیکھا ہے، نہ کبھی معافی یا معذرت. سوال ہی پہ دور یعنی آپ اندازہ لگائیں کئی دفعہ نا کہ بیوی کے ساتھ زیادتی ہوگی، بچوں کے ساتھ تو انسان ڈر جاتا ہے. آپ کمال کے بشرا بی بی جو ہے نا انسپریشن ہے، ان کے اوپر پریشر بھی پڑتا ہے نا سر. وہ تو فیملی ہے. آپ یہ بتائیں، آپ کارکن ایک عام کارکن کی بات کریں جو جان دینے کے تیار ہے. بالکل بات صحیح. ٹھیک ہے. آپ 26 نومبر کی بات ہے نا، کتنے بچے مارے گئے، درجنوں آپ کے سروں میں گولیاں لگی ہوئی تھیں. درجنوں. اس کے باوجود یہ بچے سڑکوں پہ ہیں، مائیں بھیج رہی ہیں. یہ جذبہ ہے، یہ نظریہ ہے. تو عمران خان اپنا کام کر چکا ہے، وہ ایک رستہ دکھا چکا ہے اس قوم کو. یہ دیکھیں یہ اپنا محسن یہ بات بھی ہے. یعنی میں تقریباً 9 مہینے یہاں 2023 میں رہا ہوں. یہاں اوورسیز پاکستان کا جذبہ میں دیکھتا ہوں. میں بات ایسی کچھ چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ چیزیں میں نے یہاں دیکھی ہے کہ اوورسیز عمران خان کے معنی بہت اچھی ہیں. وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، اور اوورسیز پاکستان کو جتنا پاکستان سے پیار ہے، جو لوگ بیٹھے کچھ گھٹیا لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان نے کیا کرنا ہے، کیا کر دیا، باہر رہتے ہیں یہاں، وہ گھٹیا لوگ ہیں. اوورسیز پاکستانی کے جتنا میں نے پیار جذبہ اور دیکھا، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستانی جائیدادیں خریدتے ہیں، سارے ووٹنگ رائٹ کا دیکھ لیں.
اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ کے لیے آپ نے, انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, اور ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ رائٹ مل سکے. اب یہاں کچھ لوگ, میں اشارتاً پوچھ رہا ہوں آپ سے, نام لینے کی میں نام نہیں لے رہا, کہ یہاں کے ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو جوڈیشری سے بھی تعلق ہے, جو سیاستدان بھی ہے, جو سول سوسائٹی سے بھی آتے ہیں, صحافی بھی ہیں, صحافی ایک ایجنڈے کے تحت آتے ہیں. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستان کو توڑنے پہ, میں کسی واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا, آپ نہ کوئی ایسی بات رہے, اور جس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے, شرم ان کو پھر بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. وجہ کیا ہے سر؟ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں پاکستان کے. آپ یقین کریں کہ ہر ادارے کے اوپر ایک چھوٹا سا فرعون بٹھا دیا گیا ہے. وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا, ڈیل کر لینی چاہیے, باہر آ جائے گا, یہ ہو جائے گا. ایک ہی ایجنڈا ہے. اور آپ یقین کریں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بھی, چاہے کوئی اینکر ہے, چاہے کوئی جج ہے, جس کا تعلق اس گروپ سے ہے, وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ عمران خان ڈیل کر لے, ڈیل کر کے باہر آ جائے, جی چھوڑیں, مل بیٹھ کے بیٹھیں اور ختم کریں بات کو. یعنی وہ جو بات آپ جو ہے نا, یعنی وہ یعنی اس کوشچن یہ ہے کہ جو پاکستانی تاریخ یہی ہے نا, جی کبھی مساق جمہوریت کی شکل میں, کسی اور شکل میں, یعنی کبھی ملک سے باہر چلے جائیں, ملک سے باہر آ جائیں, ملک سے باہر لے جائیں. آپ کا تو محور رہا ہے, ایون فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, 2 دفعہ وہ آنا جانا لگا رہا ہے, اور ملک کا ستیہ ناش کرنے میں اب سیاسی جماعتوں نے ایک رول پلے کیا ہے. لیکن اب آگے میں سیاسی جماعتوں نے, ان ڈیلوں نے, عمران خان نہیں کہا, یہ ملک تباہ ہوا ہے ان ڈیلوں کی وجہ سے ہوا ہے. بات صحیح. این آر او کیا ہے کہ میں نے جتنے کرائم کر دیے ہیں, ملک تباہ کر دیا ہے, اکانومی تباہ کر دی ہے, برباد کر دی ہے, اب ڈیل کر لیں, مجھے رستہ دے دیں, اور مجھے نہ کرٹیسائز کریں, نہ مجھے سزا دیں. ڈیل کیا ہوتی ہے, معافی کیا ہوتی ہے؟ عمران خان دے ہی نہیں سکتا معافی. دیکھیے ایک بات اور بتاؤں میں, زبردست آپ کو بات ہے محسن, میں پاکستانی تاریخ کو بڑا قریب سے قربت سے دیکھا میں نے, اور میں چیزیں نہیں, اظہر صاحب سزا ہوتی ہے جو معافی ہوتی ہے؟ نہیں, دیکھیں نا, سزا ہونی ہے نا, سزا ہوتی ہے. یہ ملک اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ یہاں پہ سزا دی جاتی ہے. یہاں برطانیہ کی یہاں سزا, اور یہی وجہ آگے چلتا ہے. پوزیشن آف ٹرسٹ پہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ وہاں پہ اتنی چھوٹی سی کرپشن کر دیں اور آپ کے معافی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑی بات آپ نے کہہ دی, بہت بڑی سزا ہوتی ہے, بڑی زبردست بات آپ نے کہی ہے. اچھا ناظرین, یہ دیکھیے ایک بات ذرا سمجھیے گا, اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے کہ جس آسان طریقے سے مجھ سے نے یہ بات کو بتایا ہے. یہاں پاکستان کی تاریخ دیکھیے, میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ضیاء اللہ کے بعد 20-22 مہینے حکومت رہتی تھی, ڈیل ہوتی تھی, ڈیل نہیں ہوتی تھی, گرا دیا جاتا تھا, گر جاتے تھے, آئین کو توڑنا بڑھوڑنا یہ معمولی بات رہی ہے. پھر 3-3.5 سال پہ چلی گئی ہے. پاکستانی تاریخ میں اس سے زیادہ حکومت چل نہیں سکی ہے. اب یہ جو حکومت, ایک حکومت کی بات کر رہا ہوں میں, 3.5 سال ان کی پوری ہو چکی ہے. اور میں پنجابی میں کہتا ہوں سن تر جانا ہے, دن رہ گئے نے تھوڑے, اور بڑا مشکل ہے. یہاں آپ حکومت مانتے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں مانتا اس کو حکومت. تو پھر 3.5 سال پورے ہوں یا 5 سال پورے ہوں, لیکن کیا کریں, زبردستی ان کے احکامات, انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے جس طریقے سے یہ آئیں. دیکھیں زبردستی والی حکومت نے یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور یہ کام کرنا ہوتا ہے. ایسا دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ایسا ہوتا. چلے لمبا پروگرام ہمارا ہو جائے گا, اجازت چاہتے ہیں جی. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.